الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وأحبابه المعارضين لأعدائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین قائد الغر المحجلین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد معزز و محترم سامعین، حاضرین، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، عاشقان مصطفیٰ، ادارہ فیضان اسلام میں آج امیر المومنین، امام المتقین، اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، دفاع المعضلات والنوائب، اخر رسول و زوج البتول، سیدنا و مولانا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کی یاد میں یہ محفل مبارکہ انعقاد پذیر ہے. آج اس مرکز کے خطیب محتمم حضرت علامہ غلام ربانی افغانی صاحب اپنی ذمہ داریوں کے سلسلہ میں لندن میں ہیں. ان کے قائم مقام حضرت صاحبزادہ پیر سید اقتدار حسین شاہ صاحب، محترم جناب قمر رشید صاحب اور محترم خالد محمود صاحب، انہوں نے آ کر کو مدعو کیا کہ میں یہاں حاضر ہو کر حضرت مولا علی شیر خدا
کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی سیرت طیبہ اور آپ کے فضائل اور مناقب آپ حضرات کے سامنے پیش کر سکوں۔ ہمارے لیے یہ امر باعث برکت ہے اور باعث اطمینان ہے کہ مانچسٹر کی معتمد اور مستند علمی روحانی شخصیات اور ہمارے مذہبی رہنما اور قائدین کثیر تعداد میں اس محفل مبارکہ میں تشریف لائے۔ حضرت علامہ مولانا شاہ جہان مدنی صاحب، حضرت علامہ پیرزادہ سردار احمد قادری صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد ارشد مصباحی صاحب، حضرت مولانا حافظ عبدالعزیز صاحب، حضرت علامہ مولانا حافظ عبدالغفور صاحب، حضرت صاحبزادہ معروف سبحانی صاحب، حضرت مولانا قاری عبدالمالک صاحب، دیگر قاری جاوید اختر صاحب، سید نوید قمر شاہ صاحب، ممتاز علماء کرام، نعت خوان حضرات، عمائدین تشریف فرما ہیں۔ ان کی موجودگی ہمارے لیے مزید برکت کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات ان بزرگ علماء، عمائدین اور رمضان المبارک کی ان مقدس ساعات کا صدقہ اس محفل مبارکہ کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ محترم حضرات، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کا ذکر پاک اور آپ کی شخصیت کے بارے میں بات کرنا اس لحاظ سے بہت آسان ہے کہ آپ کے بارے میں کوئی بات زیادہ ڈھونڈ تلاش کی ضرورت نہیں پڑتی۔ قرآن پاک میں صراحتاً آیات ان کی عظمت کو بیان کرتی ہیں۔ اشارات قرآن پاک کے یا کوئی دلالت النص یا اقتضاء النص دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، یعنی عبارت النص سے قرآن پاک کی بالکل واضح مفاہیم، نصوص کثیر، یعنی نص جو ہوتی ہے قرآن پاک کی صاد کے ساتھ نص، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نص وہ ہوتی ہے جو جس معنی پر اس کی دلالت ہے اسی کے لیے جو کلام چلایا گیا ہو، ما سیق الکلام لاجلہ، جس معنی کے لیے کلام چلایا گیا ہو، جس کلام کی غرض و غایت ہی یہ ہو کہ وہ معنی اس کا واضح کرنا ہے، تو نص اسی کو کہتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک کی نصوص سریہ ایسی موجود ہیں جو حضرت مولا علی شیر خدا کی فضیلت کو بیان کرتی ہیں۔ گرامی قدر حضرات، لیکن فضائل اور مناقب آپ کے اتنے ہیں کہ بیان کرنے والا اس ترتیب پر اور انتخاب پر مشکل میں پڑ جاتا ہے کہ کیا چیز پہلے بیان کی جائے اور کیا بعد میں بیان کی جائے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کو بہت سے ربط اور بہت سے تعلق آپ کو حاصل ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ ساری فضیلتوں کا مرکز ہیں، اور جس کو جو فضیلت حاصل ہوئی ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کے وسیلے سے حاصل ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو اپنی ساری مخلوق میں سب سے بلند مقام عطا فرمایا۔ آپ رسول اعظام کے قائد ہیں، آپ سارے نبیوں کے سردار ہیں، اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق سے حضور افضل ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام تمام ملائکہ سے افضل ہیں، اور تمام
انبیاء سے افضل ہیں، تمام رسول اعظام سے افضل ہیں، بلکہ اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ انسان اور انسانوں میں انبیاء اور رسول سب سے افضل ہیں، لیکن لوگ عقیدت کے حوالے سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عقیدت کا مرکز کعبۃ اللہ ہے، بیت اللہ شریف ہے، تو امت کا اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وجود مطہر کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے، اور اس بات پر امت کا اجماع ہے محدثین کا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عرش اعظم سے بھی افضل ہیں، اور اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ کرسی، لوح و قلم، فرش اور عرش، کائنات میں جتنی بھی مقدس مخلوق ہے اللہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سب مخلوق پر اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ کو فضیلت عطا فرما دی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام، آپ کا فضل و کمال یہ ہے کہ آپ ساری مخلوق سے افضل ہیں، لیکن آپ کا فیضان، فضیلت اور کمال کا فیضان یہ بھی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں یہ حدیث ہے، آپ کا یہ فرمان ہے، سنن نسائی میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ امام نسائی نے اپنی مضبوط سند کے ساتھ اس حدیث کو بیان فرمایا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی او کما قال رسول اللہ۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس مسلمان نے، جس مسلم نے حالت ایمان میں میں محمد رسول اللہ کو دیکھا، اللہ نے اسے دوزخ سے آزاد فرما دی، دوزخ کی آگ اسے چھو بھی نہیں سکتی۔ اور آمرانی، یہ جملہ توجہ کے لائق ہے۔ ابھی آپ نے سنا یہاں پہ ہمارے نعت خوان حضرات یہ بات بیان فرما رہے تھے، اور بہت سو نے بیان کیا کہ النظر الی وجہ علی عبادت کے روایت میں اس کو منظوم انداز میں انہوں نے پیش کیا، دو تین حضرات سے میں نے سنا، لیکن میں اس سے ذرا بڑی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اس لیے کہ عبادت جو ہوتی ہے، عبادت قبول ہو تو پھر جنت ملنے کا ایک سبب بنتی ہے، یعنی عبادت اگر مقبول ہو جائے تو پھر سبب بنے گی جنت کے حصول کا۔ لیکن میں اس سے آگے کی بات کرتا ہوں، مولا علی وہ ہیں، فرمایا اور آمرانی، جس نے مجھے دیکھا، جس نے اسے دیکھ لیا، اس پر بھی دوزخ کی آگ حرام ہو گئی اور جنت اس پر واجب ہے۔ اب مولا علی نے رسول اللہ کو دیکھا، اور کب دیکھا؟ جب ابھی آپ نے کسی اور کو نہیں دیکھا تھا۔ مولا علی وہ ہیں کہ جنہوں نے، حدیث میں آتا ہے، مسلمن رانی، مسلمن رانی، اور مولا علی تو وہ ہیں کہ جنہوں نے کفر پر ایک سانس بھی نہیں لیا، لیکن دوسروں کے لیے تو یہ قید ہے کہ مسلمن رانی، علی وہ ہے کہ جو پہلے دن کا ہی مسلم ہے، شرک نہیں کیا، کفر نہیں کیا، نفاق نہیں کیا، اور معاصی میں مبتلا نہیں ہوئے۔ علی وہ ہیں جنہوں نے پہلی نظر ہی اسلام کی نظر میں محمد عربی کو دیکھا ہے، اور اس انداز سے دیکھا ہے کہ جب نظر محمد عربی کے چہرے پر پڑی ہے، پہلی سانس سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک علی تصدیق پر رہا ہے، اور علی کی تصدیق وہ ہے کہ محمد عربی نے بھی اس کی تصدیق فرمائی ہے۔ گرامی قدر حضرات، میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اور آمرانی، یہ حدیث صحیح سیاستہ میں موجود ہے، جو ہمیں بتا رہی ہے کہ علی کو دیکھنا صرف عبادت ہی نہیں، علی کو دیکھنے والا جنتی ہو جاتا ہے۔ یعنی عبادت میں تو ابھی یہ بات پھر بھی رہتی ہے
کے قبول ہوئی تو جنتی ہوگا. حدیث یہ بتاتی ہے کہ علی کو دیکھنے والا جنتی ہے. علی کو دیکھنے والے پر آتش دوزخ حرام ہو گئی. پیار سے کہیے نا سبحان اللہ. کمال ہو گئی. میں کہیں اوپر جا رہا ہوں، آپ نیچے جا رہے ہیں. زور سے کہیے سبحان اللہ. اور ایک بات اہل سنت کی خدمت میں ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک ہے آپ کا ذوق، اور آپ سے بھی کچھ لوگوں کا ذوق حضرت علی کے بارے میں بڑا ہوا ہے، آپ سے بھی بڑا ہوا ہے. ہاں میں یہ بات معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ آپ سے بھی، اہل سنت سے بھی کچھ لوگوں کا ذوق ان کے گمان میں بڑا ہوا ہے، اور ان کو شاید یہ ان کا مسئلہ ہے کہ فضیلت ہونی چاہیے چاہے وہ دلیل سے ہو یا نہ ہو، اور وہ پہلے ہی ماننے منائے ہوئے ہیں. بات اگر کوئی اپنی طرف سے کرے گا وہ اس کو بھی تسلیم کریں گے، بات کوئی دلیل سے بیان کرے تب بھی مانیں گے، بلا دلیل کہے تب بھی مانیں گے. لیکن اہل سنت کا طریقہ اور ہے. اہل سنت کی جتنی بھی عقیدت ہو اس کے اندر حقیقت موجود ہوتی ہے. اہل سنت کے اندر جتنی بھی عقیدت ہو اس کے اندر حقیقت موجود ہوتی ہے. اہل سنت و جماعت بڑے ہوئے عشق میں بھی کوئی بات جھوٹ کی بات کہنے کو گوارا نہیں کرتے، اور جھوٹی بات سچے لوگوں کی طرف منسوب کرنا پسند نہیں کرتے. گرامی قدر حضرات، میں آپ حضرات کی خدمت میں نصوص کی روشنی میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں. آج خارجی موجود ہیں جو حضرت مولا علی کی ہر فضیلت کو شیعیت کی طرف منسوب کرتے ہیں، شیعیت کی طرف منسوب کرتے ہیں. ابھی اگر ہم ایک دفتر کھولیں گے احادیث کا اور احادیث کی تلاوت کریں گے تو آپ تو شیعہ ہو گئے، آپ شیعیت بیان کرتے ہیں، یہ روایات تو شیعہ کی ہیں. میں پوچھتا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیعہ تھے؟ یہ لوگ تو کہتے کہ ہم علی کے شیعہ ہیں. میں پوچھتا ہوں کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے شیعہ تھے؟ اگر یہ لوگ شیعہ ہیں حضرت علی کے، حضرت علی شیعہ تھے؟ حضرت علی کس کے تھے؟ ارے علی المرتضیٰ خارجیوں کی پراپرٹی نہیں، نسبیوں کی پراپرٹی نہیں کہ وہ فیصلہ کر دیں کہ علی پر تو سارا حق شیعہ کا ہے، وہ انہی کا ہے، اس کی فضیلت بیان کرے گا تو شیعہ بیان کرے گا. میں نے کہا پگلے نسبی خارجی سن لے، علی تیری جائیداد نہیں ہے، علی تیرا مملوک نہیں ہے، علی مملوک کسی کا نہیں، علی تو خود مولا ہے. علی مولا ہے اور مولا تیرا مملوک نہیں کہ تو اسے شیعہ کے حوالے کر دے. علی خدا کا ہے، علی مصطفیٰ کا ہے، اور جب علی خدا کا ہے، علی مصطفیٰ کا ہے تو علی اہل سنت و جماعت کا ہے. گرامی قدر حضرات، قرآن مقدس سے پوچھتے ہیں، اور خارجیوں میں بڑے بڑے نام ہیں بھائی، بڑے بڑے نام ہیں. وہ اہل بیت کے دشمن ہیں، مولا علی کے دشمن ہیں. ہم کہیں مولا علی، کہتے یہ بھی شیعوں کی اصطلاح ہے. آپ علی کو مولا کہتے ہیں؟ آپ مولائی ہیں، آپ بھی مولائی ہیں صاحب. بڑے معتبر نام ہیں، ٹھیک ہے، بڑے معتبر. آپ مولائی ہیں، آپ بھی مولائی ہیں. شاہ جی آپ بھی مولائی ہیں؟ میں نے کہا پاگلا، ہم بھی مولائی نہیں، ہم ہی تو مولائی ہیں. تو کیا کہتا ہے؟ آپ بھی؟ میں نے کہا آپ بھی نہیں، ہم ہی. ارے زور سے کہو مانچسٹر والو سبحان اللہ. کہتی تھی آپ بھی؟ شاہ جی آپ بھی؟ آپ بھی؟ میں نے کہا نہیں، آپ بھی نہیں، ہم ہی. آپ کو تو پتہ ہی نہیں، آپ کیا جانتے ہیں کہ ہم ہی مولائی ہیں، اہل سنت ہی مولائی ہے. زور سے کہو سبحان اللہ. اہل سنت ہی مولائی ہے، اہل سنت ہی مولائی ہیں. ان کو تو خبر ہی نہیں، وہ تو پگلے ہیں، ان کو کیا پتا علی کون ہے.
ان کو کیا پتا علی کون ہے، ان کو کیا پتا آل محمد کی فضیلت کیا ہے؟ وہ تو اندھے ہیں، کہتے ہیں عقیدت میں ہیں، میں کہتا ہوں آپ نفاق میں ہیں، آپ مولائی نہیں، آپ سبائی ہیں، آپ سبائی ہیں، آپ رافضی ہیں، آپ رافضی ہیں۔ مولائی وہ ہیں کہ جن کے پیشواؤں نے مولا کے مولا ہونے پر ابو بکر صدیق نے حضرت علی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہا علی مجھے بیعت کر لو، میں امت میں پہلا فرد ہوں جو تجھے اپنا مولا مانتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب نے حضرت علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہا علی اس بات کی گواہی تم دینا قیامت کا بھی کہ عمر تیرا مرید ہے، تمہیں اپنا مولا مانتا ہے۔ عثمان غنی نے بیعت کی، مولا علی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہا علی مصطفیٰ کے سامنے یہ گواہی دے دینا عثمان بن عفان بھی تیری محبت کا اسیر ہے، تو میرا بھی مولا ہے، نبی کے سارے صحابہ کا بھی مولا ہے۔ کہا صاحب کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا شاہ جی، آپ بھی ان میں شامل ہیں، وہی بات کرتے ہیں جو بے تحقیق سب کرتے ہیں، آپ بھی وہی بات کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا حدیث اٹھا کے دیکھو، اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے، سارے جہانوں میں، تمام عالمین میں، تمام عالمین میں کلن فضلنا علی العالمین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو سارے جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی گئی۔ کہہ دینا سبحان اللہ، میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کلن ہدینا ونوحا ہدینا من قبل ومن ذریتہ، کلن ہدینا ونوحا ہدینا من قبل، نوح سے پہلے بھی اور ان کی ذریت میں بھی، ان کے بعد آنے والوں میں بھی، کلن ہدینا ونوحا ہدینا من قبل ومن ذریتہ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس واسماعیل والیسع ویونس ولوطا۔ نام سن لیا آپ نے؟ آپ جس دور میں رہتے ہیں اس دور میں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ کا نام نہیں لینا چاہیے مسجدوں میں۔ میں نے کہا یہ قرآن نہیں پڑھا تھا آپ نے؟ تراوی میں نہیں پڑھا؟ اہل حدیثوں نہیں سنا یہ قرآن؟ اس میں تو نام ہی نام ہے، اور نہ الیاس اللہ ہے، نہ یسع اللہ ہے، نہ یونس اللہ ہے، نہ زکریا اللہ ہے۔ تو کیسے برداشت کر گئے تراوی میں حافظ کو اٹھا کر مسجد سے باہر پھینک دیتے؟ غیر اللہ کا نام اور وہ بھی نماز میں؟ کیا ظلم ہے، غیر اللہ کا نام اور وہ بھی نماز میں؟ میں نے کہا برداشت کرو، کیونکہ ان کے ناموں کے بغیر میرا قرآن مکمل نہیں ہوتا، اور جن کے ناموں کے بغیر اللہ کا قرآن مکمل نہیں ہوتا ان کے ذکر کے بغیر سنی کا ایمان بھی مکمل نہیں ہوتا۔ زور سے کہو نا سبحان اللہ، اور پیار سے کہو سبحان اللہ۔ آپ حضرات پچھلے لوگ نہیں بولتے، آپ جب زبان ہلاتے نہیں، منہ ہی نہیں ہلتا، تو میں کیسے مان لوں کہ آپ بولتے ہیں؟ زور سے کہیے سبحان اللہ۔ اور فیصلہ ہے ان ناموں کے بارے میں، کلن فضلنا علی العالمین، ان سب کو ہم نے سارے جہانوں سے بلند کر دیا۔ سنیوں زور سے کہو سبحان اللہ۔ مسئلہ ہو گیا، آپ کہیں گے اتنی مرتبہ سبحان اللہ، تو پھر اگر میں وقفے سے کوئی موتی آپ کو دوں تب تو آپ وقفے سے سبحان اللہ کہیں، اور اگر قرآن کی بارش کروں موتیوں کی، آپ کو بھی پیار سے وقفہ نہیں کرنا، فوراً کہنا ہے سبحان اللہ۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ مسئلہ سارا اسی میں ہے، زور سے کہہ لو سبحان اللہ۔ میں نے کہا نجدیو سن لو، سنو نجدیو، تم بھی سنو۔ مجھے کہا گیا کہ آج آپ ریڈیو پر تقریر کر رہے ہیں، تو میں نے کہا صرف سناؤں گا ہی، یہ کہنا کہ نجدی آپ بھی سن لیں یہ تو کوئی ایسی تکلیف والی بات نہیں ہے، آداب کے خلاف بات نہیں ہے، کہہ سکتے ہیں کہ آپ بھی سن لیں۔ میں نے کہا سن لیں،
کلن فضلنا علی العالمین، سارے جہانوں پر ان کو فضیلت حاصل ہے، سارے جہانوں سے بلند ہیں، تمام عالمین سے بلند ہیں۔ سنیو، جب تک مجمع پوری طرح نہیں بولے گا میں اگلا جملہ نہیں کہہ سکتا، زور سے کہو سبحان اللہ۔ سارے جہانوں سے بلند ہیں۔ انہوں نے کہا ہیں نا، ہیں، زور کیوں دیتے ہو؟ ہیں جن کا نام صراحتاً آ گیا وہ ہیں، ہائے ہائے، ہیں جن کا نام صراحتاً آ گیا ہیں۔ میں نے کہا پھر آپ کو شک ہوگا، وَمِنْ آبائِهِمْ، وَمِنْ آبائِهِمْ، میں نے کہا اب بھی کان رکھنا، وَمِنْ آبائِهِمْ، اور ان کے ماں باپ بھی سارے جہانوں سے بلند۔ یہ ہے بات قابل توجہ، اور یہ ہے قرآن۔ قرآن ہے صاحبو، قرآن کہتا ہے میرے خود ہی بلند نہیں، ورنہ لوگ کہیں گے صاحب بڑے بلند ہیں، بڑے اچھے ہیں، بڑے علم والے، بڑے حلم والے، بڑے معجزوں والے، بڑے اختیار والے۔ ابا یوں ہی، ابا پورا جی، اماں ہاں، بات سمجھ نہیں ہے آپ کو؟ لوگ کہتے ہیں یہ کوئی ضروری ہے، بڑے بڑے علماء کہتے ہیں ضروری ہے، مفسر کہتے ہیں یہ کوئی ضروری ہے، ضروری ہے کوئی کہ ماں بھی بڑی اعلیٰ ہو، باپ بھی بڑا اونچا ہو، یہ ضروری ہے؟ میں نے کہا اللہ سے پوچھو، آیت تو مکمل ہو گئی تھی، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ پر کلام تام ہو گیا، آگے وَمِنْ آبَائِهِمْ سے کوئی ضرورت نہیں تھی، بغیر ضرورت کلام ہوا۔ اللہ کو کہتی ہو کہ وہ فضول کلام کرتا ہے؟ پگلے اللہ کا کلام وہ حکیم ہے، اور اس کا کوئی کلام اور فعل بھی حکمت سے خالی نہیں۔ وہ یہ بتا رہا ہے کہ ایک بچہ ماں باپ کے بغیر سارے جہانوں سے بلند کس طرح ہو سکتا ہے؟ سارے جہانوں سے بلند بھی اڑے تو لوگ کہیں گے جانتے ہیں تیرے باپ کو کیا ہے، جانتے ہیں تیری ماں کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے جنہیں بلند کیا ان کا باپ بھی عبداللہ بنایا ہے، اور ان کی ماں آمنہ ہے، وہ خود سارے جہانوں سے بلند ہیں، لیکن کائنات میں ان کے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں ہے، اور ان کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں ہے، اور جب باپ جیسا باپ کوئی نہیں، ماں جیسی ماں کوئی نہیں، اولاد فرمایا ذریاتہم، اولاد جیسی اولاد کوئی نہیں، وَإِخْوَانِهِمْ، جیسا محمد کا بھائی ہے کائنات میں سب بھائی نہیں۔ زور سے کہیے نا سبحان اللہ۔ کلام تام ہو گیا، زور سے کہو سبحان اللہ۔ وَإِخْوَانِهِمْ، اور زور سے کہیے سبحان اللہ۔ میں پوچھتا ہوں یہ کن بھائیوں کی بات ہو رہی ہے جو کنویں میں ڈالا ہے؟ سمجھیں گے آپ میری بات کو؟ یا اللہ یہ کن بھائیوں کو سارے جہانوں پر فضیلت دے رہا ہے جو کنویں میں ڈالا ہے؟ ان بھائیوں کی بات ہے۔ فرمایا یہ محمد عربی سے پوچھو کہ وہ اسے کس زمرے میں شامل کرتا ہے، کیا اسے کنویں میں ڈالنے والے بھائیوں میں سمجھتا ہے، ان میں سمجھتا ہے، یا اشرک فی امری والا؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری۔ زور سے کہیے نا سبحان اللہ۔ حضرات توجہ ہے؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کس بھائی کی بات ہوئی؟ اخوانہم، وہ صرف خود ہی بلند نہیں، ماں باپ بھی بلند ہیں، خود ہی بلند نہیں، ذریات بھی بلند ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ ان کی اصل ہے اور ذریت کی یہ اصل ہے۔ توجہ ہے؟ ماں باپ ان کی اصل ہے،
ذریت کی یہ اصل ہیں. بات سمجھ آئی؟ ماں باپ ان کی جڑ ہیں، ماں باپ ان کی جڑ ہیں اور ذریت کی یہ جڑ ہے. تو جب یہ شجر طوبہ ہے تو نہ ان کی جڑ پلیت ہو سکتی ہے اور نہ ان کے پتے پلیت ہو سکتے ہیں، نہ ان کے پھل پلیت ہو سکتے ہیں، نہ ان کے پھول پلیت ہو سکتے ہیں. تبھی آیت اتر گئی، فرمایا سب پاک تھے پر تیرا تو حال ہی عجب ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. وَإِخْوَانِهِمْ، ہم نے پوچھا کون بھائی؟ وہ کنویں میں ڈالنے والے وہ مرادیں؟ فرمایا نہیں، میرا بھائی کنویں والا نہیں. میرا بھائی وہ ہے جیسا موسیٰ نے اپنے بھائی کو اپنے معاملے میں، حالانکہ امری معاملہ اپنا نہیں تھا، معاملہ خدا کا تھا، فرمایا شریک بنوایا اپنا. اور یہ بھی نبیوں کی شان ہوتی ہے، شریک دشمن ہوتا ہے، نبی خود دعا کر کے بھائی کو شریک بناتے ہیں. بات سمجھ نہیں آئی؟ یہ حوصلہ صرف نبی کا ہوتا ہے. بھائی کو برداشت نہیں کرتا، نبی مانگ کر بھائی کو نبوت لے دیتا ہے. آئے ہائے ہائے، دنیا والا نبیوں کو اپنی مثل کیسے کہو گے؟ تم تو بھائی کو کاٹ کھاتے ہو. یہ نبی کی شان ہوتی ہے کہ وہ مانگ کر رب سے بھائی کو نبوت بھی عطا کر دیتا ہے. زور سے کہیے نا سبحان اللہ. صاحبو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ اخوانہم کس قسم کا بھائی؟ فرمایا یا علیو انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہو لا نبی بعدی ولا رسول بعدی. تیرا نام نبی نہیں، تیرا نام رسول نہیں، پر موسیٰ کو جس طرح کا افصاح بھائی چاہیے تھا مجھے بھی ویسا افصاح اپنا وزیر چاہیے. علی تو ہر نام محمد کا بھائی ہے، صرف نام تیرا نبی اور رسول نہیں، لیکن تو محمد کا اس دنیا میں بھی وزیر ہے، اس دنیا میں بھی وزیر ہے. پیار سے کہیے سبحان اللہ. گرامی قدر حضرات، حضور کے معاملے میں یہ شریک ہیں، نبی نہیں مگر حضور کی بات میں شریک ہیں، حضور کے پیغام میں شریک ہیں، حضور کے مقاصد میں شریک ہیں. پیار سے کہیے نا سبحان اللہ. حضور کے مقاصد رسالت کا شریک ہے علی. حضور کی بعثت مبارکہ جن مقاصد کے لیے اس کی تکمیل میں شریک ہے علی. کہیے نا سبحان اللہ. بات سمجھ آئی آپ؟ حضور کے مقاصد کیا ہیں؟ اب یار دوستوں کو چاہیے، باغ ہے جی باغ. میں نے کہا پگلے تم باغ کو روتے ہو، رحمت للعالمین کی بعثت شریفہ کا مقاصد باغ تھا. نبوت کی یہ قیمت ہے. خیبر کے ایک باغ پر مر مٹے، آج تک جھگڑے تمہارے ختم نہیں ہوتے. پگلو او ایک باغ، یہ قیمت ہے نبوت کی. مقاصد رسالت سمجھو پورا قرآن، تلاوت قرآن. یتلو علیہم آیاتہ، کس کام کے لیے وزیر چاہیے تھا؟ کس کام کے لیے رسول کو وزیر چاہیے تھا؟ بولو نا سبحان اللہ. تقریر اگر سنتے ہیں تو کم از کم ان کی یہ سنا کریں کہ ان کے لوگ کس طرح تقریر سنتے ہیں. کسی کام میں ان کی پیروی نہ کریں لیکن تقریر سننے میں ضرور ان سے سبق لیا کریں کس طرح سنتے ہیں وہ. یتلو علیہم آیاتہ، پہلا مقصد تلاوت قرآن. تلاوت قرآن، زور سے کہو نا سبحان اللہ. حضور کی بعثت کا پہلا مقصد تلاوت قرآن، دوسرا مقصد تعلیم کتاب و حکمت، تیسرا مقصد تزکیہ نفوس، چوتھا مقصد غلبہ اسلام. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. حضور چار مقاصد کے لیے تشریف لائے.
تلاوت قرآن، تعلیم کتاب و حکمت، تزکیہ نفوس، غلبہ اسلام. پیار سے بولے سبحان اللہ. اس کے لیے وزیر چاہیے، اس کے لیے وزیر چاہیے، اور یہ وزیر سارے جہانوں سے بلند ہے. زور سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. اب وہ کہیں گے آپ کوئی شیعہ ہیں بلا دلیل تقریریں کرتی. میں نے کہا میں قرآن پڑھ رہا ہوں. وَإِخْوَانِهِمْ، اور ابھی تو میں نے نتیجہ نہیں نکالا. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، محمد مصطفیٰ ہیں، بھائی مرتضیٰ ہیں، نواسے مجتبہ ہیں. معنی تینوں کا ایک ہے. مصطفیٰ مرتضیٰ ہوتا ہے، مجتبہ مصطفیٰ ہوتا ہے. ارے مرتضیٰ بھی وہی ہیں، مصطفیٰ بھی وہی ہے، مجتبہ بھی وہی ہیں. خود کو مصطفیٰ کہتے ہیں، علی کو مرتضیٰ کہتے ہیں، حسن کو مجتبہ کہتے ہیں. حالانکہ ہیں وہی سب کچھ. کیوں؟ الا من ارتضی من رسول، الا من ارتضی من رسول. علی کو مرتضیٰ کہتے ہیں، حسن کو مجتبہ کہتے ہیں، محمد کو مصطفیٰ کہتے ہیں. ان اللہ اصطفیٰ، وہ مصطفیٰ ہے. الا من ارتضی، وہ مرتضیٰ ہے. واجتبیناہم، وہ مجتبیٰ ہے. فرمایا پسندیدگی اور انتخاب کے سارے صیغے محمد کے گھر میں ہیں. میں مصطفیٰ ہوں، علی مصطفیٰ ہے، علی مرتضیٰ ہے، حسن مجتبیٰ ہے، حسین باوفا ہے. کیوں کہ تلاوت پر صرف حلق سے آواز ہی نہیں نکلے گی، سر کٹ کے نیزے پہ چڑھ گیا. علی علی اس طرح بھی مقصد رسالت کو پورا کر کے دکھائے. پیار سے کہیے سبحان اللہ. بات سمجھ آیا میرا جملہ یا نہیں سمجھا؟ تلاوت قرآن مقاصد رسالت میں پہلا مقصد ہے. آل نبی یہ مقصد پورا کر کے دکھائے گی. زور سے کر کے دکھایا نا، بولو. یہ مقصد پورا کر کے دکھایا تلاوت قرآن. اور فرمایا تم پہ بس نہیں، علی مع القرآن والقرآن مع علی. علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. زور سے. کب تک رہے گا؟ جب تک یہ دونوں تمہیں لے کر میرے پاس حوض کوثر پر نہیں آ جاتے. بڑی دور کی سنگت ہے بھائی، بڑی دیر تک تعلق ہے. ہمیں پہنچنا ہے حضور کے پاس، اور حضور فرماتے ہیں قرآن اور علی کے ساتھ رہو گے تو میرے پاس پہنچ جاؤ گے، اور میرے پاس آئے تو خدا کے پاس پہنچ جاؤ گے. زور سے بولو. اور اب جو لوگ کہیں جی قرآن تو آپ ٹھیک نہیں، میں نے کہا ٹھیک نہیں تو علی سے پوچھو. چوری ہو جائے تو پھر نگہداشت کرنے والے سے پوچھو. ہمیں کیا بتاتے ہو؟ قرآن ٹھیک نہیں، اس کو تو بکریاں کھا گئی. قرآن ٹھیک نہیں، صحابہ نے نکال دیا. قرآن ٹھیک نہیں، فلاں نے نکال دیا. میں نے کہا ہمیں کیا کہتے ہو؟ علی سے پوچھو، جس کی ڈیوٹی ہے اس سے پوچھو. ہمیں کیا کہتے ہو؟ علی سے پوچھو. قرآن بدلے علی سے پوچھو. ہماری ڈیوٹی ہے، ہماری ڈیوٹی ہے، ہم وزیر ہیں. اور ہم کون ہیں؟ قرآن بدلے. کہا نہیں رہا پورا، اس میں تو آیتیں نکل گئیں، نفاق کے مینار بن گئے اس میں. تو میں نے کہا ہو گئے، علی سے پوچھو. اور علی کہتے ہیں میرے حسین سے پوچھو. لفظ بدلنا تو دور کی بات، کوئی معنی بدلے تو 72 تن ذبح کرا دے گا. سید کے ہوتے قرآن نہیں بدل سکتا، سید کے ہوتے قرآن نہیں بدل پائے گا. کیونکہ محمد رسول اللہ نے اپنی آل کے لیے دنیا نہیں مانگی، رب سے قرآن کی چوکیداری مانگی ہے اپنی آل کی. بولو نا زور سے سبحان اللہ. علی قرآن کے ساتھ ہے. اور یہ ابھی تک پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے؟ یہ کوئی رائل فیملی ہے کہ پارلیمنٹ بھی ہو تب بھی ان کا بجٹ اتنا ہی ہے؟ نہیں سمجھ آئی. ملک میں پارلیمنٹ ہو نا، کہتے ہیں جی برطانیہ اور امریکہ میں سب سے بڑی جمہوریت ہے. تو سب سے بڑی جمہوریت بھی بادشاہوں کو پالتی ہے نا. نظام تو دو رہا ہے نا یہاں بھی. کون سی پارلیمنٹ ہے جو بادشاہوں کو پالے گی؟ تو پال رہی ہے نا، جمہوریت پالتی ہے. ہمیں کہتے ہیں یہ بھی کوئی رائل فیملی ہے. حضور کی اولاد بھی. عطرت کیا ہے؟ اولاد کیا ہے؟ حضرت علی کی کیا فضیلت ہے؟
صاحب ان کو دلیل کی ضرورت نہیں، شیعوں کو کوئی دلیل کی ضرورت نہیں، وہ تو بلا دلیل چلتے ہیں، اور ان کے طرز پر جو چلتے ہیں ان کو بھی دلیل کی ضرورت نہیں، لیکن ہم ہیں اہل سنت، اور اہل سنت بغیر دلیل سے کوئی بات نہیں کرتے، کر سکتے ہی نہیں، کیونکہ ہمیں اہل سنت، اور نرے اہل سنت بھی نہیں، با جماعت اہل سنت ہے۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وہ مجتبہ ہیں، وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اب حکیم محمود عباسی ہو یا شاہ غلیظ الدین ہو، روشنی کے نام پر اندھیرا پھیلاتا ہے۔ حسین کے پاس کیا سند تھی؟ خروج کیا اس نے، یزید کے خلاف خروج کیا۔ میں نے کہا تیرے منہ میں مٹی، خبیث تمہیں پتہ نہیں، وہ مجتبہ ہیں، مجتبہ خروج نہیں کرتے، مرتضی خروج نہیں کرتے۔ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ کی سند جن کے پاس ہو وہ خروج نہیں کرتے۔ تو پوچھتا ہے کہ حسین کے پاس سند کیا تھی، کیوں نکلے وہ؟ اس لیے کہ قرآن شہادت دیتا ہے وہ صراط مستقیم پر ہے، اور زیادہ مستقیم سے جو ہٹے گا اس کے خلاف ضرور نکلے گا وہ جس کو مجتبی کہا گیا۔ کب کہا گیا؟ وَمِنْ آبَائِهِمْ ان کا نام آیا ہے، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ آیا ہے۔ میں نے کہا ایک مفسر نکالو جو حضور کے خاندان کو من آبائہم وذریاتہم واخوانہم سے جدا کرے، ایک نکالو عبداللہ ابن عباس سے لے کر مفتی احمد یار خان تک، ایک مفسر لاؤ سامنے۔ ایک مفسر ہمارا تو نہیں لا سکو گے، محمود الحسن کو بلواؤ، محمد شفیع کو بلواؤ، شاہ رفیع الدین کو بلواؤ، شاہ عبد القادر کو بلواؤ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو بلواؤ، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کو بلواؤ، اور میں تمہیں 1000 مفسر اور محدث بلواتا ہوں کہ اس کا مصداق اول محمد کے اہل بیت ہیں، محمد مصطفیٰ کے اہل بیت ہیں، عبداللہ ابن عباس سے لے کر قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی تک۔ اور پھر کہتے ہو کہ وجہ استدلال کیا ہے؟ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ سے آگے وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، حضرت عبداللہ حضرت آمنہ کے لیے وَمِنْ آبَائِهِمْ، حسنین کریمین کے لیے وَذُرِّيَّاتِهِمْ، مولا علی شیر خدا کے لیے وَإِخْوَانِهِمْ، اور القاب ان کے وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ واو عاطفہ ہے اور یہ معطوف ہے، کلن فضلنا علی العالمین معطوف علیہ ہے، اور المعطوف فی حکم المعطوف علیہ، معطوف تو معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ اگر پہلی جماعت سارے جہانوں سے بلند ہے تو معطوف میں جن کے نام آئے ماں باپ بھی سارے جہانوں سے بلند ہے، کیونکہ المعطوف فی حکم المعطوف علیہ ہے۔ شرح میں تعامل اٹھا کے دیکھو، قافیہ اٹھا کے دیکھو، شرح جامی اٹھا کے دیکھو، الناب الواضح اٹھا کے دیکھو، متن متین اٹھا کے دیکھو، المغنی فی الناب اٹھا کے دیکھو، علم ناب کی سب کتابوں میں جب کوئی معنی مضبوط موجود نہ ہوگا تو جو معطوف کا حکم، معطوف علیہ کا حکم ہوگا وہی معطوف کا حکم ہوگا۔ جب معطوف علیہ کون؟ زکریا بھی، یحییٰ بھی، اسماعیل بھی، داؤد بھی، سلیمان بھی سارے جہانوں سے بلند ہیں۔ فرمایا ان کے ماں باپ بھی، ان کی اولاد بھی، ان کے بھائی بھی سارے جہانوں سے بلند ہوں گے۔ کیوں؟ کہ ان کی بلندی موقوف ہے اس بات پر کہ جن کی وہ اصل ہیں وہ بھی بلند ہو، اور جو ان کی وہ اصل ہیں وہ بھی سارے جہانوں سے بلند ہو۔ گرامی قدر حضرات، اب حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت حضرت عبداللہ ابن سلام پہنچے ہیں۔ دوسری دلیل عرض کرتا ہوں، عبداللہ ابن سلام آئے ہیں۔ عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے ہبر ہیں، بڑے عالم ہیں۔ تورات میں نبی کریم علیہ السلام کی صفات دیکھی، اسلام قبول کر لیا، کیونکہ تورات میں بالکل واضح طور پر تصویر ہے نبی کریم علیہ السلام کی، صفات مبارکہ کا بیان ہے، پڑھا اور تعصب کے بغیر پڑھا، قبول کیا۔
تعصب کے بغیر پڑھا اور قبول کیا، آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، ساتھ ماننے والے لوگ وہ بھی حاضر ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا سب نے، لیکن سوشل بائیکاٹ ہو گیا۔ یہودیوں نے جب سوشل بائیکاٹ کیا تو کچھ لوگ تنگ پڑ گئے جو کمزور دل تھے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ بڑی تکلیف ہے، پریشان ہیں، کچھ لوگ جو کمزور ہیں پریشان ہیں، انہوں نے بائیکاٹ کر دیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سوچ رہے ہیں، ان کی بات سن رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، جبریل امین حاضر ہو گئے، وہی لے آئے۔ جبریل کہتے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ رسول ان سے فرما دیجئے اللہ تمہارا مددگار ہے۔ زور سے کہیے سنیے سبحان اللہ۔ 6واں پارہ سورہ مائدہ آیت اتری، اے رسول ان سے فرما دیجئے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تمہارا مددگار ہے۔ اور دل کے کانوں سے سن رہے ہو، سنیو، دل کے کانوں سے سن رہے ہو، اگلا جملہ بولوں، خاص بات ہے، خاص، اللہ مددگار ہے، اس پہ جھگڑا کوئی نہیں کرتا۔ اور اگلا مسئلہ خطرناک ہے، کن کے لیے؟ ان کے لیے، ان کے لیے خطرناک ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ مددگار ہے، وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول محمد الرسول اللہ بھی مددگار ہے، مددگار ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں اور ہمارے لوگ بھی سمجھتے ہیں، بس عشق میں ہم کہہ دیتے ہیں حضور مددگار ہیں، لیکن وہ ہر روز دلیل پوچھتے ہیں، دلیل کیا ہے؟ یا رسول اللہ المدد یا رسول اللہ، ہم کہتے ہیں المدد یا رسول اللہ، کہا دلیل کا پتہ نہیں، ہم کہتے ہیں محبت میں کہتے ہیں کہ حضور مددگار ہیں، فرمایا نرا محبت میں نہیں کہتے، قرآن کہتا ہے رسول مددگار ہیں۔ زور سے آواز آنی چاہیے، سنیو سبحان اللہ۔ قرآن کہتا ہے رسول بھی مددگار ہیں، رسول مددگار ہیں، وَرَسُولُهُ، اللہ مددگار ہے تمہارا۔ ابن سلام ان سے کہہ دو، نو مسلموں سے، پریشان نہ ہو، اللہ مددگار ہے، اس کا رسول بھی مددگار ہے۔ وَرَسُولُهُ، اللہ مددگار ہے، اس کا رسول مددگار ہے۔ سنیو زور سے کہو سبحان اللہ۔ رسول مددگار ہے، اپنی زبانوں سے کہو رسول مددگار ہے۔ اب جو کہے رسول مددگار نہیں وہ کافر ہے، کیونکہ وہ اس آیت کا منکر ہے۔ یہ کھلے لفظوں میں قرآن کا یہ معنی ولی کا متعین ہے مددگار۔ ایک خارجی مجھے کہنے لگا ولی تو محتمل ہے، معنی متعددہ کا احتمال ہے، اس کے اندر ولی کے کئی معنی ہیں۔ میں نے کہا کوئی 100 مفسر نے ایک معنی کا تعین کر دیا، اور احتمال تب تک ہوتا ہے جب تک مجتہد معنی کا تعین نہ کر دے۔ اب جب ابن سلام کو دوست، صرف دوست کا معنی نہیں چاہیے تھا، ان کو تو مددگار چاہیے تھا، اور جو کچھ چاہیے تھا رب نے وہی کچھ عطا کیا۔ کہا میں بھی مددگار ہوں، میرا رسول بھی مددگار ہے۔ زور سے کہو نا، میرا رسول بھی مددگار ہے۔ اور سنیو، سنو، اب نجدیت کی عمارت میں زلزلہ آتا ہے۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، یہاں تک جب آیت یہاں تک پہنچی نا، حضور فرماتے کوئی بے چینی نہیں، کوئی اضطراب نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی سوچ نہیں، ٹھیک ہے، اللہ بھی مددگار ہے، رسول بھی مددگار ہے، نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، مومن بھی مددگار ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جبریل جب اگلے لفظ بولے وَهُمْ رَاكِعُونَ، تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی، کمزور مفسر نہیں، سنیو زور سے، امام رازی، وَهُمْ رَاكِعُونَ، حضور فرماتے ہیں اب کیا مسئلہ ہوا؟ ہم راکعون کا کیا مطلب؟ طرح حال ہے کہ وہ رکوع کرتی، یہاں واو حالیہ ہے،
فرمایا اس حال میں کہ وہ رکوع کرتے ہیں اور رکوع کے اندر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. حضور فرماتے اٹھو 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 چلو میرے ساتھ, اسے تلاش کرو جو رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. کیونکہ یہاں تک تو بات سمجھ آئی, یہ کون ہے, یہ کون ہے. امام راضی کہتے ہیں ایک آدمی آ رہا ہے, سائل آ رہا ہے, قریب ہے کہ حضور سے ٹکرا جائے کیونکہ پیچھے دیکھتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تجھے کس نے غافل کیا کہ رسول کی طرف تو ایسے بڑھتا چلا آ رہا ہے. انہوں نے کہا جی میں خوش ہوں, آج عجیب معاملہ ہو گیا, میں سوال کرتا تھا لوگ دیتے تھے, آج میں نے ایک نمازی سے سوال کیا, اس نے حالت رکوع میں اپنی انگوٹھی اتار کے مجھے دے دی, صدقہ کر دی. نبی علیہ السلام نے اللہ کا نعرہ تکبیر کا بلند کیا, فرمایا سائل بتانا محمد کو بھی اسی کی تلاش ہے, وہ کون ہے. کیونکہ جب کبھی وہی لے کر آتا ہے, جبریل میرے پاس وہی لے کر آتا ہے, ابھی لفظ اترتے ہیں کہ محمد پہچانتا ہے کیا کہتے ہیں, لیکن وہ ہم راکعون کا مصداق میں محمد نے ابھی تک نہیں دیکھا, بتا سائل وہ کون ہے. فرمایا وہی جو سامنے نماز پڑھتا ہے. محمد رسول اللہ فرماتے ہیں یہ تو میرا علی ہے. آج رب نے فیصلہ کر دیا کہ علی میرا محمد کا ہی ولی نہیں, اللہ کا بھی ولی ہے, ہر مومن کا بھی ولی ہے. پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ. اور اب آپ کو یہ معنی بھی بتا دوں, یہ قرآن کی تفسیر پیش کر رہا ہوں میں, اور قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں. سورہ مائدہ سے 6ویں پارے سے میں نے آیت پڑھی ہے, علی مددگار ہیں. زور سے بولے نا. آپ حضرت علی مرزا کا دن منانے کے لیے اور ان کی یاد سننے کے لیے اور ان کا ذکر سننے کے لیے آئیں, ذرا پیار سے کہیں سبحان اللہ. حضرت علی کی طبیعت اور ان کے ماننے والوں کی طبیعت ایسی نہیں ہوتی خاموش تباہ, زور سے بولتے, بڑے کھڑکے دڑکے سے اترتے تو وہ بھی میدان میں. زور سے کہو سبحان اللہ. ایک قرآن کی آیت ہے, ولی ہیں, اور نرے وہ ولی نہیں ہیں کہ ولی ہیں کیا وہ نفل پڑھتے ہیں جی, صرف وہی نہیں وہ نفل پڑھتے ہیں, یہ خاص معنی میں. ایک اللہ مددگار ہے, رسول مددگار ہے, علی مددگار ہے. والذین آمنوا میں اور بھی ہیں, یقیمون کیونکہ جمع کا صیغہ ہے, یوتون بھی جمع کا صیغہ ہے, راکعون بھی جمع کا صیغہ ہے, لیکن اس حال کا مصداق وہی ہے, اس حال کا مصداق وہی ہے. وہم راکعون, وہم راکعون, پہلا مصداق علی ہے, پہلا مصداق. میری آیت اللہ الخوئی سے بات ہوئی, آئی خوئی صاحب قاسم الخوئی کا, ہم جو ولی کہ کلمہ پڑھتے ہیں نا, کلمہ پڑھتے ہیں وہ اس وجہ سے پڑھتے ہیں کہ وہ ہم راکعون. تو میں نے کہا کمال ہو گیا, یہ تو ایک سچائی ہے, لیکن کائنات میں ہزاروں سچائیاں سارے کلمے میں داخل کرتے. آپ خوئی ہیں, سچ ہے, ہاں. میں نے کہا اس کو بھی کلمے میں ڈال دو. آپ زمین پہ بیٹھے ہیں, یہ سچ ہے, کہاں میں اس کو بھی کلمے میں ڈال دوں. جو سچ ہو وہ کلمے میں تو نہیں ڈالا جاتا. حضور نے یہ بھی بتا دیا, نبی علیہ السلام نے یہ بھی بتا دیا, علی ولی ہے, علی مددگار ہے, لیکن محمد کا نام آ جائے تو علی الگ نہیں ہے. ما تريدون من علی, یمنیوں شکایت کر تو مجھ سے علی کی. جامع ترمذی اٹھا کے دیکھو, ما تريدون من علی, ما تريدون من علی, ما تريدون من علی, علی منی وانا منہ وہو ولی لکل مومن من بعدی. علی سے کیا چاہتے ہو, علی سے کیا چاہتے ہو, علی سے کیا چاہتے ہو, اور شکایت بھی مجھ محمد تک لاتے ہو. اوے علی محمد سے ہے, محمد علی سے ہے, مجھے اس کے لیے کیا کہتے ہو. ارے وہ شکایت کا مورد نہیں ہے. وہو ولی لکل مومن من بعدی, میرا علی قیامت تک میرے مومنوں کا مددگار ہے. پیار سے کہیے نا سبحان اللہ, آخر تک سب زور سے کہو سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں صاحب یہ شیعت ہے, میں نے کہا جامع ترمذی شیعوں کی کتاب ہے. سنیو, نجدیو, چکڑالویو,
آپ کو بتاؤں منکرین اہل بیت کے یہ چہرے ہیں. شو ایک درس دیتا ہے, اس نے بھی 10 محرم کو اپنی بیٹی کی شادی کی تھی. اس کا منہ دیکھا ہے آپ؟ ٹیلی ویژن والوں کو ایسے چہرے ملتے ہیں. میں نے کہا بے ایمان, یہ منع نہیں ہے قرآن میں کہ 10 محرم کو تم بیٹی کی شادی نہیں کر سکتے, کہ لیکن جب یہ منع نہیں ہے کہ 10 محرم کو تم نہیں کر سکتے, ہر چیز منع نہیں کی جاتی, لیکن جس دن قاسم کی شادی نہ ہو سکے, تیرا اگر کوئی تعلق ہو تو تجھے بھی حیا چاہیے. کچھ باتیں آداب میں آتی, آداب میں کچھ باتیں آداب میں آتی, اور جو یہ آداب نہیں کرتے ان کا منہ تیرے جیسا ہو جاتا ہے. جی آپ نے پنجاب میں کبھی چیربڑ دیکھی ہو؟ چیربڑ دیکھی؟ اس طرح کے اس کے آنکھیں اس کی ایسے نکل آئے پائے, اور سیاہ چہرہ ہے, سیاہ چہرہ ہے. اور جو آداب نہیں کرے گا, ابھی بعد میں بتاؤں گا میں آپ کو. ہو ولی اللہ کل مومن من بعدی, علی مجھ سے ہے, علی منی وانا من ہو. حضور فرمایا علی مجھ سے ہے. مجھ سے اس کی شکایت کرتے ہو تو مجھ سے مجھی کی شکایت کرتے ہو. یمنیوں مجھ سے مجھی کی شکایت کرتے ہو, کہیے نا سبحان اللہ. مجھ سے مجھی کی شکایت کرتے ہو. علی مجھ سے ہے, میں علی سے ہوں. علی مجھ سے ہے, میں علی سے ہوں. میں نے یہ بات بہت غور سے, قرآن نے بھی ان کو ولی کہا, حضور نے بھی ان کو ولی کہا, اور ولی مددگار ہے. حدیث صحیح ہے, حدیث صحیح سیاستہ میں موجود ہے. مولا علی قیامت تک مومنوں کے مددگار ہیں. زور سے کہیے سبحان اللہ. اب اگر کوئی یا علی کہے تو سلوٹیں پڑ جاتی. یہ کیوں کہا؟ میں نے کہا آپ کو کیا, آپ تو اس سے ایک درجہ اوپر بھی نہیں مانتے. یہ تو آپ کا سبق ہی نہیں, یہ تو ہمارا کام ہے. کیونکہ آپ تو یا رسول اللہ بھی نہیں مانتے, اور قسم رب کی یا اللہ کے بارے میں بھی آپ کو کچھ کافی بخل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کبھی آپ نے حلقہ ذکر کرتے ان کو دیکھا؟ یعنی اللہ ہو بھی نہیں کرتے. پرسوں ایک اہل حدیث مجھ سے پوچھ رہے, اللہ تو ہوا, یہ ہو کیا ہوا؟ جیسے سلطان صاحب کا کلام پڑھتے ہیں نا, ہمارے شاہ جی بھی اور لوگ بھی پڑھتے ہیں, اللہ ہو کہتے. وہ کہتے اللہ تو ہوا, یہ ہو کیا ہوا؟ ایک اہل حدیث مجھ سے پوچھ رہا. میں نے کہا اللہ سے پوچھو, اس کو خود پسند ہے ہو خود پسند. پرسوں مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ اللہ تو ہو کیا ہوا؟ میں نے کہا واللہ الذی لا الہ الا ہو کیا ہوا؟ اللہ ہو کیا ہوا؟ تو میں نے کہا کبھی کبھی وہ اللہ بھی نہیں کہلاتا, نہیں ہو کہلاتا ہے. پھر کیا کریں ہم؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ یا رسول سے ہی چڑ نہیں, یا علی سے ہی چڑ نہیں, اللہ سے بھی چڑ ہے. تو میں کیا تہاڈا تے روگ ہی لا علاج, وہ جمے کانوں. یعنی اب نہ اللہ پسند ہے, نہ رسول پسند ہے, نہ علی پسند ہے, تو پھر یہاں رہتے کس لیے ہو؟ انڈیا کے شہری بنو, منموہن سنگھ کے سنگ رل جاؤ. سمجھائی؟ وہاں بھی ہمارے لوگوں کے ساتھ نہیں, ان کے ساتھ, منموہن کے ساتھ. کیوں کہ نہ اللہ ہو پسند, نہ یا رسول پسند, نہ یا علی پسند, نہ یا غوث پسند. ارے مومن تو وہی ہیں جن کا علی قیامت تک جن کا مددگار ہے. کہتا صاحب یہ کوئی علمی بات ہے؟ میں نے کہا حدیث پیش کر رہا ہوں, بے علمی والی کون سی بات ہے؟ میں حدیث پیش کر رہا ہوں, سیاستہ سے پیش کر رہا ہوں, مشکات شریف میں موجود ہے, جامع ترمذی میں موجود ہے. حضور کا فرمان ہے علی مجھ سے ہے, میں علی سے ہوں. میں عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ آپ سے تو علی ہے, کیونکہ بہت چھوٹے تھے جب آپ نے کفالت میں ان کو لے لیا. آپ کا اور ان کا دادا ایک ہے, آپ کا اور ان کا خون ایک ہے, آپ کا اور ان کا نسب ایک ہے, آپ کا اور ان کا رنگ ایک ہے, آپ کا اور ان کا قبیلہ ایک ہے, آپ کی اور ان کی جڑ ایک ہے, آپ کی اور ان کی اصل ایک ہے. آپ نے ان کو کفالت میں لیا, آپ نے ان کو تلاوت سکھائی, آپ نے ان کو تعلیم کتاب و حکمت دی, آپ نے انہیں پاک کیا, آپ نے انہیں غلبہ اسلام کے لیے تیار کیا. علی آپ سے ہیں یہ تو سمجھ آ گئی, لیکن آنا من ہو کی سمجھ نہیں آئی, کیونکہ آپ تو بڑے ہیں پورے 30 سال. آپ نبی ہیں, آپ رسول ہیں, آپ خدا سے ہیں, آپ علی سے کس طرح ہیں؟ فرمایا سن لو, غزوہ خندق میں جانثاروں کو لے کر اترا تھا, احد میں بھی اترا ہوں, احد میں بھی اترا ہوں,
وہ مؤثر حقیقی میرے غلاموں کو بچانے والا ہے، مگر دنیا میں ان کی سلامتی کا سبب علی شیر خدا ہے۔ آپ نے یہ جملہ نہیں سمجھا، ورنہ پیار سے کہتے آپ سبحان اللہ۔ بات سمجھ آئی آپ کو یا نہیں؟ لوگ کہتے ہیں صحابہ کرام میں، صحابہ کرام علیہم الرضوان میں شجاع ہیں، بہت دلیر ہیں۔ مولا علی، میں یہ سمجھتا ہوں ہماری نظر میں سب سے دلیر صحابی حضرت علی المرتضیٰ ہے، سب سے شجاع ہیں۔ لیکن ایک جملہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا، سنیو۔ میں کہتا ہوں، میں اپنے مطالعہ کی روشنی میں یہ بات کہتا ہوں، اور مولا علی کی سیرت کی روشنی میں، ان کے کارناموں کی روشنی میں مجھے لگتا ہے مولا علی سب سے دلیر ہے۔ لیکن مولا علی سے پوچھا، مولا علی فرماتے ہیں میں اپنے تجربے سے کہتا ہوں ہم میں سب سے شجاع ابو بکر صدیق ہے، سب سے شجاع ابو بکر صدیق ہے۔ میں نے کہا مولا ابو بکر صدیق نے مرحب کا سر نہیں پھاڑا، ابو بکر صدیق نے خیبر کا در نہیں اکھاڑا، ابو بکر صدیق نے ابن عبد ود کو نہیں پچھاڑا، ابو بکر صدیق نے غزوہ بدر میں عتبہ شیبہ کو نہیں مارا۔ آپ کیسے کہتے وہ سب سے دلیر ہیں؟ فرمایا سنو، یہ سب ڈیوٹیاں میمنہ پر بھی، میسرہ پر بھی، قلب لشکر میں بھی، علم مصطفی کو اٹھانے کی بھی، پانی پہنچانے کی بھی، زخمی اٹھانے کی بھی، سارے کام حضور نے میرے ذمہ لگائے، سب کیے میں نے۔ لیکن ایک کام وہ تھا جس پہ سب کے کلیچے کانپتے تھے، جب یہ بات آتی کہ حضور کی چوکیداری یا حفاظت کے لیے، نگہداشت کے لیے کون غلام حاضر ہوگا، تو سب کے دل کانپتے تھے کہ حضور اللہ کی امانت ہے، کوئی سستی ہو گئی تو مار پڑے گی دنیا و آخرت میں۔ فرمایا وہ شجاع اور دلیر اور بہادر ابو بکر صدیق ہے کہ ہر مرحلے پر کہا تم جاؤ لڑو، محمد رسول اللہ کی فکر نہ کرو، ابو بکر کے ہوتے ہوئے تمہیں ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گرامی قدر حضرات، علی مولا ہیں، علی ولی ہیں، زور سے بولو سنیو، علی ولی ہیں۔ لیکن جب محمد رسول اللہ کا نام آ جائے تو اب ولی کا کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو اب کلمہ پڑھیں گے محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی کا، وہ علی ولی کو محمد کا شریک مانتے ہیں، مقابل مانتے ہیں، گنجائش مانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کے بعد بھی علی کا نام، ولی کا کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ حالانکہ مصطفیٰ کی حدیث بتاتی ہے اوے علی اور محمد میں تو فرق ہی نہیں، جب میرا نام آ گیا تو تمہیں اس کا نام کلمے میں پکارنے کی ضرورت کیا ہے؟ سنیو، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی، زور سے کہو سبحان اللہ۔ آج کلمہ محمد رسول اللہ کا نام آ جائے، خود علی مرتضیٰ سے پوچھو ضرورت ہے۔ فرمایا انا عبید من عباد محمد، میں تو محمد کے غلاموں میں سے ایک ادنا سا غلام ہوں، عبید ہوں، عبد بھی نہیں کہا، میں عبید ہوں۔ مولا علی کا فرمان، میں عبید محمد ہوں۔ حضرت عمر نے کہا تھا میں عبد محمد ہوں، یہ حضرت عمر کے لفظ ہیں، لیکن حضرت علی کے آداب دیکھو، فرمایا وہ عبد ہیں، میں عبد بھی نہیں، میں تو عبید ہوں۔ انا عبید من عباد محمد۔ تو علی خود جب اپنا کلمہ پڑھوانے پہ خوش نہ ہو تو پگلے ایرانی تیرا یہ کلمہ ٹھیک نہیں، کیونکہ تو محمد اور علی میں تقسیم کرتا ہے، اور یہ محمد رسول اللہ کا فیصلہ ہے۔ علی مجھ سے جدا نہیں، لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، کچھ فرق نہیں، ماں بہن پیا۔ علی کا خون میرا خون ہے، علی کا لحم میرا لحم ہے، علی کی تصدیق میری تصدیق ہے، علی کا اقرار میرا اقرار ہے، علی کا ماننا میرا ماننا، علی کی محبت میری محبت، علی کا انکار میں محمد کا انکار کہلائے گا۔ گرامی قدر حضرات،
اب ذرا توجہ فرمائیے، ہم تو اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ کہتے ہم نہیں مانتے، اسماعیل دہلوی نہیں مانتے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں جس کا نام محمد ولی ہے وہ تو کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ اتھارٹی ہیں منکروں کے لیے، لیکن آسمان سے تو نہیں ٹپکے، آپ کے بھی دادا ہیں، آپ کا بھی باپ ہے، آپ کا بھی باپ ہے، آپ کا بھی باپ ہے، آپ کا بھی دادا ہے، کیوں نہ آپ کے دادے سے پوچھ لیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے پوچھیں، یہ سگا دادا ہے اسماعیل کا۔ میں نے کہا بھابیو تم اسماعیل کی پیروی کرتے ہو جو اس خاندان کا سب سے نالائق آدمی ہے۔ خدا کی قسم حضرت شاہ عبدالعزیز سگے تایا لکھتے ہیں ہمارے خاندان میں سب سے نالائق انسان اسماعیل ہے، کیونکہ اس کو صرف ناپ بھی نہیں آتی تھی۔ کیا سب کہتے ہیں تو بھاگ گیا تھا، صرف ناپ میں بھاگ گیا تھا۔ میں یہ عبارت آپ کو بتا سکتا ہوں، حضرت شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں میرے خاندان کا سب سے نالائق اور مجہول آدمی اسماعیل دہلوی ہے، سب سے مجہول، بلکہ مجہول مطلق اسماعیل دہلوی۔ میں نے کہا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سند المحدثین اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی الانتباہ فی سلاسل اولیاء، اٹھا کے دیکھو حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں، ذرا توجہ کرنا حضرات، آپ کی توجہ ہٹ رہی ہے، حضرت مولا علی کی محفل میں آپ بیٹھے ہیں، ذرا توجہ فرمائیے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں جب بھی مجھے کوئی مصیبت پیش آتی ہے، جب بھی مشکل پیش آتی ہے، میں نجف اشرف کی طرف منہ کر کے ناد علی پڑھتا ہوں، میری مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ آپ کہہ لیں نا سبحان اللہ، پھر بات آگے کروں گا۔ یہ اسماعیل دہلوی کا دادا ہے، ہمارے بھی استاد ہیں، ہمارے بھی یہ استاد ہیں، ہمارے بھی یہ استاد ہیں بھائی، سند المحدثین ہیں، ہمارے استاد ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہمارے استاد ہیں، ہماری سند میں ان کا نام آتا ہے، مرکز ہے وہ ہماری سند کا، لیکن اس خاندان کا سب سے نالائق آدمی جس کو فالو کرتے نجدی، وہابی، اسراری، پر اسراری، تبلیغی، مودودی، ہاں مودودی صاحب نے بھی لکھا ہے نا تفہیمات میں، تفہیمات کا حوالہ لکھا ہے، کیا تجدید و احیاء دین میں سالار مسعود کی قبر پر جانا اور حضرت مودود رحمت اللہ علیہ چشتی ان کے مزار غریب نواز کے مزار پر جانا قتل اور زنا سے بھی بڑا جرم ہے۔ مودود صاحب کا بھی یہ ذوق ہے، اس قسم کے فتوے لکھتے ہیں وہ، ہاں، اور یہ بھی اسماعیل دہلوی کی طرف سے لگایا ہوا فتویٰ ہے۔ گرامی قدر حضرات سنیے توجہ کے ساتھ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں میں ہی نہیں، میرے باپ شاہ عبد الرحیم کا بھی یہ معمول تھا، جب تکلیف آتی، مصیبت آتی تو ہم ناد علی پڑھتے، ہم ناد علی پڑھتے، اور ناد علی ہے کیا؟ سنو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی نالائق اولاد، تم بھی سنو اور عاشقان مصطفیٰ آپ بھی سنو، ان کی نالائق اولاد بھی سنیں۔ خلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا، یہ نالائق اولاد وہ بھی سنیں، بابا جی کا عمل سنیں، بابا جی کا عمل سنیں، یہ کوئی بھنگی چرسی نہیں ہے شیعہ جو بھنگ گھوٹتے گھوٹتے یا علی کہنے لگ گیا، یہ شاہ ولی اللہ ہے جو حدیث پڑھاتے پڑھاتے نادی علی پڑھ رہا ہے، ان کی بات سند نہیں ہے، کوئی بھنگی کہتا ہے کوئی چرسی کہتا ہے، چرس کا اس نے چرٹ لگایا ہے اور اب کہتا ہے یا علی، میں نے کہا اس کی بات نہیں کرتا، وہ ہماری سند ہی نہیں ہے، وہ تو خبیث ہے، ہم اس کو کب مانتے ہیں، ہم تو منہ ہی نہیں لگاتے اس کو۔ میں شاہ ولی اللہ کی بات کرتا ہوں جو موطا امام مالک کی شرح لکھتے لکھتے اچانک قلم رک گیا، فرمایا ہاتھ میں درد ہے، طبیعت میں انقباض ہے، آگے حدیث کی شرح نہیں لکھ سکتا، فوراً ناد علی پڑھی، طبیعت سکون پر آ گیا، حدیث کی شرح لکھ رہے ہیں، طبیعت میں انقباض پیدا ہو گیا، ہاتھ درد کرنے لگا، فرماتا ہے اتنے میں خیال آیا کہ کیوں نہ روحانیت علی سے اکتساب کیا جائے، تو اچانک نجف اشرف کی طرف منہ کر کے میں نے پڑھا ناد علیم مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل غم و ہم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی۔
فرمایا 3 مرتبہ علی کو پکارا، تکلیف بھی دور ہو گئی، طبیعت میں بھی انشراح پیدا ہو گیا۔ پیار سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ بلکہ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ وظیفہ تو سنو نا، کیسے مددگار ہیں بھائی، کیسے مددگار ہیں۔ حضرت شاہ عبد الرحیم یہ ان کے بھی باپ ہیں، یہ پردادا ہیں اس کے اسماعیل بیوقوف کے پردادا۔ شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قول مبارک شاہ ولی اللہ نے بھی لکھا، فرماتے ہیں ہمارے خاندان میں تو یہ عادت ہے کہ لوگ اگر آتے ہیں ہمارے پاس، وہ عامل تھے نا، روحانی بھی تھے، تو وہ لوگ آتے ہیں جی ہمارے مکان میں چڑیلیں رہتی ہیں، ہمارے مکان میں آسیب ہے، ہمارے مکان میں اثر ہے، یہ فلاں سحر ہے، جادو ہے۔ تو فرماتے ہیں میرے ابا جی ایک مختصر سا ہے، 2 مصرے ان کو لکھ کے دیا کر، میں دروازے پہ لگا دو، کوئی چڑیل، کوئی آسیب، کوئی سحر، کوئی جادو، کوئی بلا، کوئی مصیبت اندر نہیں آ سکتی، وہی تو نکل جائے گی۔ پوچھا جناب وہ کیا چیز ہے آپ کے پاس؟ وہ اعلیٰ دین کا چراغ ہے کوئی آپ کے پاس؟ کون ہے، کیا کرتا ہے وہ؟ فرمایا میرے ابا، حضرت شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں میرے ابا یہ لکھا کرتے تھے، لی خمسۃ اطفی بیا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ یہ 5 نام ہوتے تھے، یہ 5 ہیں جو تکلیفیں دور کرنے والے ہیں، وبائیں دور کرتے ہیں، تکلیفیں دور کرتے۔ کون؟ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ اور بولو نہ سنیو سبحان اللہ۔ اور یہ شاہ عبد الرحیم لکھے تو ذرا بات اور ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا پگلے اپنی اصل دیکھ، اپنی جڑ دیکھ، اور تیرا بیڑا کہاں غرق ہو گیا، اپنی جڑ دیکھ۔ وہ کہتے ہر مصیبت دور ہوتی ہے۔ میں نے کہا شرک نہیں ہوتا، مصیبتیں تو اللہ دور کرتا ہے، شرک نہیں ہوتا ان 5 کے نام لکھنے سے، اور ان 5 سے تو جل جاتا ہے، جل جاتا ہے۔ یہ جسٹس خالد محمود ہے، میں نے کہا سڑ گئے، یہ مولوی محمد نافع ہیں، 5 کے مخالف ہیں، اوپر مقدمے لکھتے ہیں خالد صاحب، آپ کے مانچسٹر میں ہوتے ہیں نا، ابھی پاکستان گئے اور جنرل صاحب کو بڑے پسند ہیں، وہ جسٹس بنائے۔ میں نے کہا اتنا بیہودہ آدمی، یہ تو چوکیدار بھی نہیں بنایا جا سکتا، جسٹس بنایا آپ نے اس کو؟ ایسا بیہودہ آدمی تو چوکیدار بنانے قابل نہیں ہے، جس کو آج تک نہ حضور کی معرفت ہو نہ حضور کی آل کی معرفت ہو۔ زور سے بولو، کیونکہ حضور کی آل کی معرفت کا تو اتنی ضروری ہے، اتنی ضروری ہے کہ جج نہیں بنایا جا سکتا۔ ہاں نہیں بنایا جا سکتا۔ میرے آقا کا فرمان ہے، من لم یعرف فطرتی، جو میری اولاد کے حقوق کو نہیں پہچانتا، یا تو ہے ہی ولد الزنا، یا تو ہے ہی ولد الزنا، اور یا وہ حرام وقت کی پیداوار ہے، حرام وقت کی، یا تو ولد الزنا ہے یا حرام وقت کی، کہ جب قربت منع ہے، قربت خاص دنوں میں جب منع ہے، یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، یا تو ان دنوں میں اتفاق سے وہ ہونے والا ہو گیا ہے، یا ہے ہی ولد الزنا جو میری اولاد کے حقوق کو نہیں پہچانتا۔ ذرا پیار سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اس کی دلیل پیش کرنا میری ذمہ داری ہے۔ یہ جو جملہ میں نے ابھی بولا، میں اس کو فتاویٰ میں بھی پیش کر سکتا ہوں۔ گرامی قدر حضرات، جو نہ پہچانے وہ جج ہوتا ہے۔ 100 سند کے ساتھ حدیث لکھی، پھر بھی محمد نافع نے جرح کی اس پر۔ خارجی کی نشانی آپ کو بتاتا ہوں، یہ کیا کریں گے خارجیوں کا مقابلہ جن کو سمجھ ہی نہیں کسی کتاب کو دیکھنے کی بھی، اور ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہوں گے اہل بیت کے کہ ہم ان کی عظمت کی حفاظت کریں گے۔ ارے تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ باہر کرتا کون ہے اور کس طرف سے کرتا ہے۔ تیرے پاس وقت ہے کہ ان کو پہلے پڑھے کہ وہ کون حملہ کرتا ہے اہل بیت کی عظمت پر؟ تو اہل بیت کی عظمت کی حفاظت کرنے نکلا، تجھے پتا کیا کہ پہلے باہر آتا کدھر سے ہے؟ ارے تو ان کو اہل بیت کا غدار کہتا ہے جنہوں نے اپنے سینے ان کے تیروں کے سامنے کیے ہوئے۔ تو کیا جانتا ہے کہ اہل بیت کی حفاظت کرنے والا میدان میں کون ہے؟ ہر وقت تیروں اور تلواروں کے سائے میں کون پھرتا ہے؟ اور جس کی جان کے وہ دشمن ہے، خون پی جانا چاہتے ہیں خارجی۔ اور آج بھی الحمدللہ کہ ہم نے کراچی سے لے کر، کراچی نٹی جٹی کے پل سے لے کر درہ خیبر تک، خیبر کے دروازے تک ہم خارجیوں کے مقابلے میں آج بھی لڑ رہے ہیں۔ اور رب کعبہ کی قسم ہے، زندگی کے آخری سانس تک حسین کے غداروں سے عرفان مشہدی لڑتا رہے گا۔ گرامی قدر حضرات، انہوں نے اس پر لکھا، خالد صاحب نے بھی اس پہ لکھا، مولوی نافع نے بھی لکھا، 100 سند کے ساتھ جس حدیث کو پیش کیا اس پر بھی جرح کی۔ میں نے کہا شرم آنی چاہیے تمہیں،
شرم آنی چاہیے. محدثین کہتے ہیں جس کی چار سندیں جس کی نظیر میں آ جائیں اور جس کے مطابق میں چار سندیں ہو جائیں اس پر جرح کی ضرورت نہیں ہے, اگرچہ وہ خبر واحد ہو. ضرورت نہیں ہے اس کے جس کے مطابق یا مشاہد میں چار سندیں پیش ہو جائیں, نظیر آ جائے اس پر باس کی, اور 100 سند پیش کر کے بھی جرح کی. محمد نافع نے, میں نے کہا تیرے اندر جرح ہے, تیرے کے اندر زخم ہے, ناسور ہے, تیرے اندر اہل بیت اطہار کے ساتھ بغض کا, تبھی تو اس پر جرح کرتا ہے. جان لے کہ پانچ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. حضرت شاہ عبد الرحیم لکھتے ہیں کہ دروازے پہ لکھ دو علی کا نام, علی کی مدد آئے دور کی بات, صرف نام لکھ دو. سحر, جادو, ٹونا, آسیب جانتے ہیں, جنات جانتے ہیں, یہ شہنشاہ ولایت ہے. اس کے نام کا ادب ہے, اس مکان میں داخل نہ ہوں گے, داخل ہو جائیں تو تکلیف نہ دیں گے. تکلیف نہیں دیں گے کس کو؟ جو علی کا نام پکارنے والا ہے. زور سے کہو سبحان اللہ. اور کیوں؟ اس لیے کہ مولا علی مصیبتیں دور فرمانے والے ہیں. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میرے رب نے بھی انہیں مددگار بنایا, میں محمد نے قیامت تک اس کو تمہارا مددگار بنایا. او علی لکل مومن من بعدی. لیکن اس کے ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ کلمے میں اس کو شامل کرنے کی ضرورت نہیں. کیوں کہ سرکار نے فرمایا علی تیرا حال بھی عیسیٰ جیسا ہے, تیرا حال بھی عیسیٰ جیسا ہے. جو نہیں مانیں گے وہ تیرا ایمان بھی نہیں مانیں گے, اور جو مانیں گے وہ تیرے مرتبے سے بھی بڑھ کر تجھے بنائیں گے. کچھ تجھے گھٹا کے پیش کریں گے, کچھ تجھے مرتبے سے بھی بڑھا کے پیش کریں گے, لیکن یاد رکھ وہ بھی کم نہیں ہوں گے جو عین اتباع سنت میں تیرے قدم با قدم چلیں گے. کیونکہ تو میرے قدم پہ آئے گا, تیری اولاد تیرے قدم پہ آئے گی, اور وہ بھی کثیر تعداد میں ہوں گے جو تیری اولاد کے نقش قدم پر چلیں گے. تبھی مصطفیٰ کا ارشاد ہے انی تارکم فیکم ما ان اخذتم بہما لن تدلوا کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. فرمایا دو چیزیں تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں, اللہ کی کتاب نہ چھوڑنا, میری اولاد کا نقش قدم نہ چھوڑنا. پیار سے کہیے سبحان اللہ. سننے بھائیو, یہ ولی ہیں. کہا 5 کدھر سے آگے؟ 5 کیوں کہتے ہو 5؟ میں نے کہا 5 سے آپ کو کوئی چڑ ہے کیا؟ تکلیف ہے 5 سے آپ کو؟ سعد ابن ابی وقاص 10 مبشرین میں سے ہیں. سعد ابن ابی وقاص 10 مبشرین میں جنتی. سعد ابن ابی وقاص 10 مبشرین میں سے جنتی. سعد ابن ابی وقاص. فرمایا مباہلہ کی آیت جب نازل ہوئی, سیاستہ اٹھا کے دیکھو سنیوں, دا علی و فاطمہ و حسن و حسینہ. مباہلہ کے لیے نصارہ بنی نجران کے سامنے جانے کے لیے رسول اللہ نے حضرت مولا علی کو, حضرت امام حسن کو, امام حسین کو, حضرت فاطمہ الزہرا کو بلایا. خارجیو تم بھی حضرت سعد کے تو بڑے کلمے پڑھتے ہو, وہی سعد روایت کرتے ہیں. زور سے کہو نا سبحان اللہ. تمہیں کیا پتا, تم تو پارٹیاں بناتے ہو نا, پارٹیاں بنانے کی کوشش کرتے ہو کہ ان کو مقابل لائیں گے, ہم مقابل لائیں گے ان کی. یہ مقابل نہیں ہے, یہ غلام ہے. کہیے نا سبحان اللہ. مقابل نہیں ہیں. حضرت عمر بن خطاب فضیلت بیان کریں گے لوگ مقابل کے طور پر. مقابل حضرت عمر مقابل نہیں ہیں. حضرت عمر کو حضرت علی مرتضیٰ بھی مقابل نہیں مانتے. ابو بکر صدیق مقابل نہیں ہیں, کیونکہ ان کو حضرت سے علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بھی مقابل نہیں مانا. کیوں؟ علی شیر خدا نے اپنی سگی بھابی حضرت اسما جو حضرت جعفر ابن ابی طالب کی بیوی ہیں, عبداللہ بن جعفر طیار کی ماں ہیں, حضرت زینب جو حضرت علی مرتضیٰ کی بیٹی ہیں ان کی ساس ہیں, یہ حضرت اسما. حضرت جعفر طیار جب شہید ہو گئے تو ان حضرت اسما کا نکاح خود حضرت مولا علی شیر خدا نے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ کیا. سنیو ذرا غور فرماؤ. حضرت اسما حضرت ابو طالب کے گھر کی عزت ہے, ابو طالب کے گھر کی عزت ہے, بہو ہے نا. اور یہ عورت جو ہے اس کا مرتبہ ذرا دیکھنا. حضور نے ان کو فرمایا اسما تمہارا والی میں محمد ہوں.
تیرے بچے یتیم نہیں ہوئے. جعفر طیار شہید ہو گئے. فرمایا بچوں کو یہ نہ کہنا کہ تم یتیم ہو گئے, محمد تمہارا والی ہے. شاہ ستہ میں حدیث موجود ہے, میں محمد رسول اللہ جعفر کے بچوں کا والی ہوں. اسما میں تمہارا والی ہوں, ان کو یتیم نہیں کہنا, میں والی ہوں. حضرت جعفر طیار سگے بھائی ہیں حضرت علی المرتضیٰ کے, 10 سال بڑے ہیں آپ سے, 10 سال بڑے ہیں جعفر طیار. اور جعفر وہ ہستی ہیں کہ محمد رسول اللہ کی شبیہ ہیں, شبیہ. حضور فرماتے ہیں محمد رسول اللہ کی فصاحت رب نے جعفر ابن ابی طالب کی زبان پر رکھ دی ہے. جعفر قیامت کا خطیب ہے, جعفر ابن ابی طالب قیامت کا خطیب ہے. محمد رسول اللہ کا علمدار ہے. غزوہ موتا میں دونوں بازو قلم ہو گئے, اپنی دانتوں سے محمد رسول اللہ کا علم بلند کیا. ان کی بیوی حضرت اسماء کا نکاح مولا علی نے خود ابو بکر صدیق کے ساتھ کیا. یہ محمد ابن ابی بکر کا نام جو آتا ہے نا تاریخوں میں, آپ نے پڑھا ہے, حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ رہتے تھے. یہ محمد انہی حضرت اسماء کے بیٹے ہیں. جب نکاح فرمایا حضرت علی المرتضیٰ نے سگی بھابھی کا نکاح ابو بکر صدیق کے ساتھ, اور حضرت ابو بکر صدیق کا جب وصال ہوا تو اسی عورت حضرت اسماء سے حضرت علی نے خود نکاح فرمایا. اندازہ فرمایا میں کس لیے پیش کر رہا ہوں یہ بات. مولا علی کو ان سے بغض نہیں, مولا علی کو ان سے محبت ہے. حضرت عمر بن خطاب کے عقد میں, نکاح میں, حضرت فاطمہ الزہرا کی بیٹی, حضرت علی المرتضیٰ کی بیٹی حضرت ام کلثوم حضرت عمر بن خطاب کے نکاح میں ہیں. حضرت عمر بن خطاب داماد ہے مولا علی کے, داماد ہے مولا علی کے. آج عجیب قسم کی باتیں لوگ کرتے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے, کسی کتاب میں نہیں لکھا. فلاں مولوی صاحب نے اپنے فتوے میں لکھ دیا ہے, کوئی 30-40 صفحے لگا دیے ہیں کہ حضرت ام کلثوم سے نکاح نہیں ہوا حضرت عمر کا. تو میں نے کہا تمہیں تکلیف کیا ہے, کیا تکلیف کیا ہے تمہیں؟ حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر بن خطاب سے, تمہیں تکلیف کیا ہے اس بات کی؟ کہا لکھا نہیں کسی نے. تو میں نے کہا لکھا نہیں تو آپ کو تردید کی ضرورت کیا پڑی؟ یہ کوئی مسئلہ ہے نا, کوئی الجھن ہے تبھی آپ تردید کرتے اس کی. ارے پگلے, یہ تو بخاری شریف میں لکھا ہے, یہ تو بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ حضرت عمر بن خطاب داماد ہے مولا علی کے. زور سے کہو. ارے سنیوں کی کتاب بخاری شریف میں موجود ہے اور شیعوں کی اصول کافی میں موجود ہے. ایک نہیں 8 روایتیں موجود ہیں. مولا علی شیر خدا کو کیا اور رشتے نہیں ملتے تھے؟ ارے ملتے تھے, لیکن عمر بن خطاب کے نکاح میں اپنی بیٹی دے کر مولا نے یہ ثابت کیا کہ کل ان کو بکتے نہ رہنا, میں بھی وزیر ہوں مصطفیٰ کا, عمر اور ابو بکر بھی وزیر ہیں مصطفیٰ کا. اس تعلق پر کچھ قربانی دینی پڑتی ہے نا, تعلق یوں ہی نہیں بتائے جاتے. آج آپ انکار کریں گے. میں نے کہا سورج چاند جب روشن ہو جائے, چاند نکل آئے, سورج نکل آئے, یہاں تو جلدی چھپ جاتا ہے, پاکستان میں جلدی چھپتا بھی نہیں. جب نکل آئے تو پھر مٹی ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا جی, مٹی اس تک نہیں پہنچتی, نہ اس کی چمک کو آپ روک سکتے ہیں. حضرت مولا علی کا نقش قدم ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا میرے مصطفیٰ کے صحابہ کو برا نہیں کہنا, میرے مصطفیٰ کے صحابہ کو برا نہیں کہنا. عمر کو برا کہتے ہو, شرم کرو, عمر کے گھر میں علی کی بیٹی ہے. اس گھر کی طرف اگر منہ کرو ان کو برا کہنے کے لیے تو میری بیٹی کا گھر ہے, شرم کرنا. ایرانیوں, مولا علی مدینۃ العلم کا باب ہے, وہ جانتا تھا کل تم جیسے بھی پیدا ہوں گے, تبھی اتنی گوڑی رشتہ داری کی. شرم کرو. عثمان کو بکتے ہو, اس کے گھر میں نبی کی 2 بیٹیاں ہیں. عمر کو بکتے ہو, اس کے گھر میں میری اور فاطمہ کی بیٹی ہے. زور سے کہو نا سبحان اللہ. علی کو ماننے کا طریقہ ہے, پھر سب علی کو مانو, علی کے سب تعلق کو مانو. نہیں بھائی الگ نکال کے کہا جی نہیں بس ہم حضرت علی کو مانتے ہیں, اس طرح تھوڑا ہی مانا جاتا ہے حضرت علی کو. اور نرے ولی نہیں ہیں. 5 تن کا تو مخالف ہے. 5 تن کیا ہوتے ہیں؟ میں نے کہا دا علی و فاطمہ و حسن و حسینہ. مباہلہ میں حضرت سعد ابن ابی وقاص, 10 مبشرین میں کون سعد ابن ابی وقاص جسے مصطفیٰ فرماتے ہیں سعد تجھ پہ میں محمد کے ماں باپ قربان.
غزوہ احد میں حدیث اٹھا کے دیکھو، 7 تجھ پہ میرے ماں باپ قربان، اور تیر مارو اور تیر مارو، تجھ پہ میرے ماں باپ قربان۔ ساری دنیا حضور کو کہتی ہے آپ پر ہمارے ماں باپ قربان۔ سعد ابن ابی وقاص وہ ہے جس کے لیے رسول فرماتے تجھ پہ میرے ماں باپ قربان۔ عشرہ مبشرین میں سعد ابن ابی وقاص، بخاری اٹھا کے دیکھو، عبداللہ ابن عمر سے حضرت عمر نے فرمایا کہ تو مجھ سے تصدیق کرانے آیا مسائل الخفین میں؟ کس نے روایت کی؟ کہا سعد نے۔ فرمایا تجھے شرم نہیں آتی؟ کل کا بچہ ہے تو، سعد حدیث بیان کرے تو تصدیق کی ضرورت ہے؟ مسائل الخفین کی حدیث پر عبداللہ ابن عمر تصدیق کے لیے آئے حضرت عمر سے، کیا 3 دن رات ہی ہے مسافر کے لیے اور مقیم کے لیے 1 دن رات؟ فرمایا یہ بیان کس نے کیا؟ کہا سعد ابن ابی وقاص نے۔ فرمایا عبداللہ تمہیں شرم آنی چاہیے، جانتے ہو سعد کون ہے؟ جس کی رسول تصدیق کرے تو اس کی تصدیق کرتا پھرتا ہے، تجھے ضرورت کیا پڑی؟ تجھے پتہ نہیں سعد ابن ابی وقاص وہ ہے جو دنیا میں جنتی ہے؟ ارے جنتی کی زبان سے سن، وہ کہتا ہے 5 تن پاک کو مصطفیٰ نے بلایا، ایک خود ہے اور علی اور فاطمہ اور حسن حسین کو بلایا۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ اور پھر جب یہ آیت کریمہ اتری، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو فرماتی حضرت ام سلمہ یہ آیت میرے گھر میں اتری، میرے گھر میں اتری، کہیے نا سبحان اللہ، یہ آیت میرے گھر میں اتری ہے۔ اور جب یہ آیت اتری تو رسول اللہ نے حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو، حسن کو، حسین کو بلایا اور اپنی چادر ان کو اڑھائی۔ میں دیکھ رہی تھی کہ 3 حضرت فاطمہ اور حضرت حسن و حسین حضور کے سامنے تھے، آپ نے چادر دی، اور حضرت علی المرتضیٰ نبی علیہ السلام کی پشت کے پیچھے تھے، ہاتھ دایاں بڑھا کے حضور نے چادر مبارک اس طرف نہیں گئی تھی ابھی، کیونکہ وہ قائم علی ظہرہ، وہ پیچھے کھڑے تھے، من ورائے ظہرہ، وہ پیچھے کھڑے تھے، چادر ہاتھ سے کھینچ کر حضرت علی کے سر پہ دی الگ، اس طرح اللہم ہؤلاء علی، یا اللہ جن گھروں میں یہ آیت اتری صرف وہی میرے اہل بیت نہیں، یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ اب زور سے کس نے کہنا ہے سبحان اللہ؟ آپ نے، میں تو اپنی ڈیوٹی دے رہا ہوں نا، آپ اس طرح بیٹھے ہیں جس طرح یہ میرے اہل بیت ہے۔ کتنے؟ 5 ہوئے نا؟ اور بولو تو صحیح، بولو۔ یہ شیعوں کی حدیثیں نہیں ہیں، یہ سنیوں کی ہیں، سیاہ ستہ ہے ہماری۔ اور سیدہ ام سلمہ ام المومنین ہے، مومنوں کی ماں ہے، حضور کی پھوپھی ذات بہن تھی، پھر زوجہ بھی ہوئی، ام المومنین ہے ام سلمہ۔ ایک وہ روایت کرتی ہے کہ سعد ابن ابی وقاص جنتی ہے، وہ بیان کرتے ہیں 5 تن پاک۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ اب کیوں نظر نہیں آتا تمہیں ان حدیثوں کو؟ جو حدیثیں بڑے بڑے اجلہ صحابہ نے روایت کی نظر نہیں آتی، کیوں؟ کہ شرک ہے، یہ تو شیعت ہے۔ میں نے کہا شیعت اور ہے، فضائل ماننا شیعت نہیں، صحابہ کو تبرہ بولنا شیعت ہے، صحابہ کو بکنا شیعت ہے، حضرت امہات المومنین کو بکنا شیعت ہے، صحابہ کو بکنا شیعت ہے، حضرت مولا علی کے مرتبے کا انکار کرنا یہ خروج ہے، اور یہ وہابیہ کو نصیب ہے۔ اس کی جتنی بھی شاخیں ہیں، نہ وہ رسول کو مانتے ہیں نہ آل رسول کو مانتے ہیں۔ اور سنیوں کے امام تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری نماز ہی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک آل محمد پہ درود نہ پڑھ لیا جائے۔ پیار سے کہہ دو نا سبحان اللہ۔ مفتی محمد شفیع دیوبندی کا بیٹا، تقریر ہو رہی تھی، ہمارے پاس رکا بھیجا، کہا آپ سے یہ توقع نہیں، آپ تو سمجھتے ہیں کہ درود جو ہے وہ شروع ہوتا ہے تشہد کے بعد، تو نماز تو ہو جاتی ہے کیونکہ سنت ہے، درود سنت ہے، اللہم صلی علی محمد سے سنت ہے، تو آپ نے کیسے کہا نماز نہیں ہوتی؟ جی آپ تو وہ رسول تو پڑھ لیا ہوگی۔ میں نے کہا کہنے والا کون ہے؟ یہ بھی تو دیکھو، اہل سنت کا مقتدا ہے امام شافعی، اور امام شافعی سنت نہیں کہتے، وہ واجب مانتے اس کو۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ اور اگر تم میں ہمت ہے تو کہہ دو کہ شافعی اہل سنت نہیں ہے، ابھی مصری مار مار کے تماچے تمہارا منہ اکھاڑ دیں گے۔ الجزائر تک دنیا کے اندر اس 22 کروڑ مسلم ہیں شافعی، 22 کروڑ مسلمانوں کا مقتدا ہے جو یہ کہتا ہے آل محمد پر درود پڑھنا واجب ہے۔ زور سے کہو، زور سے کہو۔ نماز مکمل نہیں ہوتی، نماز ہی مکمل نہیں ہوتی۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟
کہا جی کوئی رائل فیملی ہے؟ میں نے کہا رائل فیملی پر کب درود پڑھا جاتا ہے؟ کون بادشاہ ہوگا جس کی اولاد پر نمازوں میں درود پڑھا جائے؟ کہو نا سبحان اللہ. کون بادشاہ ہے؟ ہاں ہے بادشاہ، لیکن اللہ کی حکومت کا بادشاہ، احکم الحاکمین کا خلیفہ اعظم ہے یہ. کہو نا سبحان اللہ. یہ خلیفہ اعظم ہے احکم الحاکمین کا، یہ جناب محمد رسول اللہ ہیں. بلکہ میں کہتا ہوں یہ جو علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم ہے، محدثین فرماتے ہیں حضور کی وجہ سے آپ کی اصل پر بھی درود پڑھا گیا. حضور کی وجہ سے آپ کی اصل پر درود پڑھا گیا. حضور کی وجہ سے آپ کی فرع پر بھی درود پڑھا گیا. فرمایا حضور